أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात सामीन, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में दोबारा इस्लाम रेडियो से। I heard it through a brother that you, oh my brother, you are going through times of difficulty. हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना रशीद नुमानी साहब और इसके अलावा डॉक्टर असद क़य्यूम साहब, डॉक्टर शबीना क़य्यूम साहब। तो ब्रेक से पहले वो बात कर रहे थे कि ये इस्लाह बटने के बाद अब आगे जो बड़ा ही एक मुसीबत आने वाली है वो बीमारियां हैं, वो किस तरह लोग इन बीमारियों से मुतासर होंगे। तो मैं अब एक डॉक्टर असद क़य्यूम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इंग्लिश में हमें बता दें कि ये किस तरह लोग बीमारियों से मुतासर होंगे और हम कितना ज़रूरी है कि हम इन लोगों की मदद करें ताकि उनके लिए जो बुनियादी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी एक्चुअली मैनेज, वी अंडरस्टैंड that once the flood waters start to recede, and even when they recede, they'll be leaving swamplands behind, which give rise to loads of skin infections of all sorts and manners that we can't even imagine. Boils on the skin, pustules on the skin, areas of the skin which become completely denuded, bones exposed, such extensive infections. Then on top of that, waterborne infections such as cholera. Then also, you know very well, in Pakistan, malaria and now dengue fever is rife. I mean, I'll give a very small example. A very close friend of mine, Hussain Lakhani, you can Google him. He started Iqra University in Pakistan, and he was the chairman of Lakhani Group of Industries, and as well as had free hospitals running. Last Monday, he went to Interior St. Tata to do some charity work and distribute some food. He came back on Tuesday.
he started having difficulty in breathing. Wednesday, he got admitted to the hospital. Thursday morning, he died. 48-year-old guy. Now, this person will be at the same level as Shuhada. He went to help Muslims and died. Imagine us sitting here in comfy, lofty rooms, just pressing a button on our computer to give charity. Imagine we all are in a position of responsibility on the day of Akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala will ask us, what have you done with the blessings I've bestowed on you? What have you done for others? If we can't do anything, you know, £1, £2, £5 we spend here and there walking around buying magazines and things like that. We should spend for charity. We should think of our brothers, our sisters, their children. Imagine if same thing happens to us in this country, rivers get flooded. We live in a land of rivers. If the rivers get flooded and something happens to our own house, imagine if we see our own children with infections, with skin exposed. We can have all the money in our bank, but that money will do nothing to us if we can't eat, if we can't feed. So we should think from those perspectives. Let's put ourselves in those shoes and think and donate in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. That is what Prophet Muhammad has asked us. And these ailments, these health problems are real, and they will continue to grow. And the media attention will go somewhere else. But those health issues will continue for years and years and years. The earthquake was in a very limited area. This is 1/4, 30%, 40% of Pakistan is underwater. The images are visible from satellite. At places there's 20 feet of water. So imagine in a place where our house is, tomorrow there is no house but water. How would we feel? Everything is gone. So we have to think about all of that. And we have to start to contribute. There is no land to bury the dead now. Dead bodies are floating in water. And the amount of infections that are going to start from that. Dead animals are floating in water. Animal fecal matter is floating in water, and human beings are living in that water, swimming in that water. Just imagine the extent of infections. We don't even know the extent of infections that are going to start. Eye infections, ear infections, nose infections, skin infections. And we have to start to think of looking after them, paying for those. And even if we give £1, £2, £5, £10, everything matters. Allah looks at the niyat, does not look at the amount. If my niyat is good, my £1 may weigh more than somebody else's more denomination. We just have to think. Imagine the amount of money our children have collected in their charity boxes. We need to educate our children and say, look, this is what is happening in Pakistan. Spend. This is the best money that we can spend. I urge everyone listening here to go out and spend wholeheartedly. अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपील लोगों तक पहुंच रही है और लोग रिस्पांस कर रहे हैं. एक 500 पाउंड किसी ने डोनेट किया है, नाम उन्होंने नहीं बताया. तो अल्लाह ताला उनकी डोनेशन कबूल करे. एक उन्होंने कहा है कि फैमिली के लिए दुआ करें. उसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने 100 पाउंड डोनेट किया है. अल्लाह ताला कबूल करे, उनका अजर अज़म दे. उसके अलावा बदर अमार हमारे जो प्रेजेंटर थे यहाँ, उन्होंने 250 पाउंड डोनेट किया है. 200 पाउंड सिस्टर सादिया उन्होंने डोनेट किया है. तो ये सब जो भी डोनेट करते हैं, जितना भी डोनेट करते हैं, अल्लाह ताला उनको अजर दे, उनकी इस डोनेशन को कबूल करे. टोटल जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है 13,000 पाउंड माशाल्लाह. तो अभी आपने सुना उर्दू में भी और इंग्लिश में भी कि कितना ज़रूरी है, और ये स्पेशली लोगों को आप बीमारियों से बचाना, नहीं तो कितनी जानें जो वो ज़ाया हो जाएंगी. तो एक जान बचाना हम कितनी बार सुन चुके हैं कि पूरी इंसानियत को बचाने के मुतादिफ है. तो अब मैं आपको बता दूं कुछ पैकेजेस, और आपको बता दूं कि कैसे आप डोनेट कर सकते हैं. ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं UKIM.org पर. फ़ोन करें 0207 387 2157. डोनेट कर सकते हैं. स्टूडियो फ़ोन करें, डोनेट करें 01733 602 133. इसके अलावा अगर आप कैश डोनेशन करना चाहते हैं तो आप इस्लामिक सेंटर में मस्जिद खतीजा जाके डोनेट कर सकते हैं. इंशाल्लाह आपके पैसे जो हैं हम UKIM तक पहुंचा देंगे, और UKIM ये सारी फ़ंड जो हैं ये अल खिदमत फाउंडेशन को देंगे. तो हमने 2 दफ़ा अल खिदमत फाउंडेशन के एक नुमाइंदा लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उन्होंने बताया कि तकरीबन 35,000 उनके वॉलंटियर्स जो हैं इस वक्त फील्ड पर मौजूद हैं फील्ड में. और तकरीबन पिछले हफ्ते की फिगर थी तकरीबन 6 अरब रुपए का वो जो है मालियत का सामान और लोगों की मदद कर चुके हैं. तो प्लीज़ अभी
تقریباً 5-7 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں. تو آپ ڈونیٹ کریں, لوگوں کو اوروں کو بھی انکریج کریں کہ وہ ڈونیٹ کریں, اور ایک پاؤنڈ جو ہے یہ جان کسی کی جان بچا سکتا ہے. تو اس کا یہ نہ سوچیں کہ یہ 5 یا 10 پاؤنڈ جو ہے ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اس وقت ہر پاؤنڈ ہر پینس کیونکہ اہمیت ہے. تو مولانا آخر میں ہم انشاءاللہ 2-3 منٹ آپ سے کہیں گے کہ آپ دعا فرمائیں. تو آپ ڈاکٹر شبینہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی, and I'd like to say this in English if this is possible please, that ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں and our brothers and sisters in Pakistan are very content. We are a very content nation. I will just say something to each and every one of you. How many of you have been to Pakistan and gone for shopping and not haggled with the shopkeeper? نہیں 200 روپے اور کم کر دیں, یہ اتنا کریں. How many of you have not seen young children on the street who have been selling toys, have been selling sweets, and we ignore them or we go past them, or we always give them less than what they ask us for? It is because those people are content. They are content with what they have. They have no desire to live lavishly, although it would be a wonderful thing if everybody in the world, there wouldn't be nobody that is poor. But because of that simple nature and the simple hearts, and because they have a steadfast faith in Allah subhanahu wa ta'ala and in our faith, we have to understand the difference between us and them is that we are privileged, and our brothers and sisters, the majority of who live in poverty, are not privileged. And that is where we now have a duty of care to look after them. And what a beautiful way that Rashid Nomani Saab will now be saying a prayer for us. And my brothers and sisters, please donate. Now is the time to donate and actually give the haqq of those people that they have upon us. So it's wonderful being a part of this. I wish we would have come earlier on because we could have raised a lot more. But you will see the rewards that we will reap in the akhirah, inshallah. میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا. اگر آپ میں سے کوئی جو ہے اپنے جتنا دے سکتے ہیں دے چکے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ اور بھی دیں لیکن حالات اجازت نہیں دیتے, تو اور کچھ نہیں تو نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز کی نفل اللہ سے ان کے لیے پڑھیں کہ اللہ ان کے مشکلیں آسان کرے, اور اپنے غیب سے ان لوگوں کی مدد فرمائیں جو اس وقت پاکستان میں مشکل حالات میں, کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ سے دعا کریں, اللہ سب کچھ بہتر کریں گے. بالکل. تو آخری 2-3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں, تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نہیں کہ اب اپیل یہ ختم ہو جائے گی تو آپ اس کے بعد بھی UKIM.org اس پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کی جو ہیلپ لائن ہے اس پہ جا کے 0207387215 ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ اسلامک سینٹر مسجد ختیجہ میں آ کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اگر آپ بھی نہیں آپ کر سکتے تو یہ کام جو ہے یہ ایک لمبا کام ہے, اس کے لیے کئی سال لگیں گے ان لوگوں کو دوبارہ ان کے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے. تو پلیز ان کو بھولیے نہیں. تو میں اب مولانا رشید نعمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں سب ڈونرز کے لیے جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہے, اور ان کے لیے جنہوں نے اس اپیل میں حصہ لیا ہے, جو پریزنٹ کیا ہے, جنہوں نے یا بیک گراؤنڈ میں جنہوں نے کام کیا ہے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان ڈونیشن کو قبول کرے اور ان کو دنیا میں آخرت میں اجر کرے, اور جو ان کے والدین یا ان کے عزیز جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام. یا رب العالمین, آج یہ جو ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو سیلاب کی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں ان کے لیے جو کوشش و کاوش کی گئی ہے اسلام ریڈیو کی طرف سے, اس میں جتنے بھی لوگ انہوں نے کوشش کی ہے پریزنٹر کی حیثیت سے, بیک گراؤنڈ سپورٹ کی حیثیت سے, جو لوگ ابھی یہاں تشریف لائے ہیں ہمارے معزز مہمان, اور جن لوگوں نے خاص طور پر ڈونیشنز دی ہیں, یا رب العالمین سب کو اجر عظیم عطا فرما. آمین.
یا رب العالمین ہمارے ان بھائیوں اور بھائیوں کی مصیبت کو دور فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے جن خواتین و حضرات نے عطیات دیے ہیں یہاں پہ، صدقہ و خیرات انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دیا ہے، اس کو قبول و منظور فرما، اور ان کے جو عزیز و اقارب خاص طور پر دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے والدین، ان کے گرینڈ پیرنٹس، ان سب کو مغفرت ان کی فرما، اور ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ اور یہ ڈونیشن جو دی گئی ہیں رب العالمین ان کو، ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین دنیا بھر میں جہاں ہمارے بھائی اور بہنیں، انسان، مسلمان مصیبت میں ہیں، آزمائش میں ہیں، ان کی اس آزمائش کو ان کے لیے آسان فرما۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہماری خواتین کی اصلاح فرما، ہمیں اپنے دین کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارا یہاں آج آنا، ٹائم سپینڈ کرنا، اور اس میں جو ڈونیشنز ہیں ان سب کو قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ابھی چند سیکنڈز ہیں ہمارے پاس، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 13,600 پاؤنڈ آج ہم نے جمع کیا ہے۔ تو یہ کتنے لوگوں کی جانیں بچائیں گے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اور اس کا اجر اور ثواب تو وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ بہت دینے والے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ڈونیٹ آپ نے نہیں کیا، نہیں کر سکے، تو بھی کم از کم ان کو لوگوں کو دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو آسان فرمائے۔ تو میری دعا ہے کہ، اور شکریہ آپ دونوں کا، آپ یہاں تشریف لائے اور اس میں نیک کام حصہ لیا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔